نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ معزز سامعین، اس سے پہلے کہ دو ویڈیو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ ضرور دیکھ لیں۔ ان دونوں ویڈیو میں میں نے اسی آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، اور وہ دونوں ویڈیو میں میں نے مرید ہونے کے فوائد بیان کیے ہیں کہ ایک شخص اگر مرید ہو جاتا ہے تو اس سے دین اور دنیا میں کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اسی بات کو مجھے پیش کرنا ہے کہ ایک شخص اگر کامل مرشد سے، کامل پیر سے اگر مرید ہو جائے تو اسے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، اس بات کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ میرے اس سے پہلے کے دو ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت، آج کل کے پیر کسی کو بھی مرید کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا نمازی ہے یا نہیں، سامنے والا پرہیزگار ہے یا نہیں، سامنے والا کہیں بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب تو نہیں۔ ان قسم کی کسی چیز کو دیکھتے نہیں، اور ہر شخص آنے والے کو، ہر آدمی کو، ہر بندے کو پیر صاحب مرید کر لیتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص مرید بننے آئے تو پہلے اس کی تشخیص کرے، پہلے اس کا امتحان لے، پہلے اسے جانچ کرے، جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں مرید کریں۔ تو آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ آج بغیر تحقیق کے، بغیر جانچ پڑتال کے کوئی بھی شخص آ رہا ہے تو اسے مرید کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس کا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ پیران طریقت کے پاس جو بھی آتے ہیں انہیں وہ اپنے طریقت کے محفل میں، اپنے طریقت کے مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو ایک مثال پیش کی کہ ایک مولانا مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، ایک شخص مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، اور مدرسے میں سینکڑوں طلبہ ہوتے ہیں۔ کوئی اس میں مولانا بن کے نکلتا ہے، کوئی اس میں حافظ بن کے نکلتا ہے، کوئی قاری بن کے نکلتا ہے، کوئی مفتی بن کے نکلتا ہے، کوئی محدث بن کے نکلتا ہے، کوئی مفسر بن کے نکلتا ہے، اور کوئی
جاہل کے جاہل ہی رہ جاتا ہے، کوئی بے علم ہی رہ جاتا ہے، اور کوئی مدرسے سے نکلنے کے بعد نہ جانے کیا کیا اس میں گمراہی آ جاتی ہے۔ تو ہمارا کام ہے، مولانا کا کام ہے کہ مدرسے میں جو بھی آ جائے تو اسے داخلہ کر لیں، اسے مدرسے میں بٹھا دے اور علم دیں۔ جس کی قسمت میں جو ہوگا وہ بن جائے گا، جس کی قسمت میں عالم بننا ہوگا وہ عالم بن جائے گا، اور جس کی قسمت میں کچھ بننا نہیں ہوگا وہ 10 سال بھی اگر مدرسے میں رہا تو ویسے کہ ویسے ہی جاہل کے جاہل ہی بن کے رہے گا، یا اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس جب کوئی شخص مرید ہونے آتا ہے تو ہم طریقت کے مدرسے میں اسے بٹھا دیتے ہیں۔ اب جس کے قسمت میں جو ہوگا وہ بن جائے گا۔ کوئی پیر طریقت بن جاتا ہے، کوئی پیر کامل بن جاتا ہے، کوئی شیخ طریقت بن جاتا ہے، اور کوئی جاہل کے جاہل ہی رہتا ہے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی بدزن ہو جاتا ہے، کوئی واپس پیر سے بدگمانی اور نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے پاس اگر کوئی شخص مرید بننے آیا تو ہم بٹھال دیتے ہیں، اسے تعلیم دیتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی، جس کی قسمت میں جو ہوگا وہ بن جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہی بات ہے کہ تمام پیران طریقت کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے پاس گنہ سے گنہگار بندہ بھی آتا ہے تو وہ سب کو مرید کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک بات تو یہ رہی۔ اب آپ دیکھیے سلطان الہند غریب نواز کو دیکھیے، خواجہ قطب الدین باختیار کاکی کو دیکھیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، سلطان مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھیں۔ یہ ایسے بزرگ ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرید ہوئے، لیکن ولی سب نہیں ہوئے۔ ولی وہی ہوئے جنہوں نے پیر و مرشد کی مکمل بات کو مانا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان کے بتائے ہوئے عبادت و ریاضت کو کیا تو وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ اسی طرح جو شخص اگر راہ سلوک پر چلنا چاہتا ہے، جو شخص منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے اپنے وجود کو مٹانا پڑتا ہے، تب جا کے منزل مقصود تک آدمی پہنچتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جو آ جائے، مرید ہو جائے، ولی نہ صحیح، پیر طریقت نہ صحیح، کم سے کم نیک مسلمان تو بن جائے، نیک آدمی تو بن جائے، نماز روزے کا پابند تو بن جائے۔ اسی طرح میرے دوستو، یہ الگ الگ بات ہیں۔ اگر کوئی راہ سلوک پر چلنا چاہے گا تو پیر و مرشد کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا قلب میں کتنی نورانیت ہے، اس کی روح میں کتنی پاکیزگی ہے، اس حساب سے اسے کام لیا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی خوب اچھی بات کہی ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو میرے دوستو، پیر و مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک عام آدمی کو پیر سے بیعت ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات فرمائی ہے جو آپ اکثر و بیشتر صوفیہ اکرام سے سنتے رہتے ہیں، کہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو میرے دوستو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر و مرشد سے کتنا فائدہ ہے ایک مرید کو۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بعض لوگ آئے اور کہا کہ سرکار، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے شہر میں ایک بدکار عورت آئی ہوئی ہے جو زنا کے ذریعے تباہ کاری مچا رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کو گنہگار بنا رہی ہے، بدکار بنا رہی ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ اتنا بڑا گناہ آپ کے شہر میں ہو رہا ہے، تو آپ اس کا کوئی انتظام فرمائیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے اس عورت کے پاس لے چلو۔ حضرت اس خاتون کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد اس کے مکان پہ مصلی بچھا دیا اور دن بھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔
اب جو شخص بدکاری کے لیے آتا حضرت بایزید بستامی کو دیکھتا تو لوٹ جاتا، جو آتا سرکار کو دیکھتا لوٹ جاتا۔ اس طرح رات ہو گئی، شام ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی نے اس عورت سے کہا کہ بتاؤ تمہاری رات کی فیس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ فیس ہے۔ حضرت سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کو اپنی جیب سے فیس نکالی اور دے دی اور کہا آج کی رات تم ہماری ہو۔ وہ عورت نے کہا اس میں کیا شک؟ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا ٹھیک ہے، غسل کر لو، وضو کر لو۔ اس نے غسل کیا، وضو کیا اور مصلی بچھایا اور اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ جب اس نے قیام میں کھڑی ہوئی، رکوع کیا، سجدہ کیا اور جب وہ سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کی کہ اے مولا، مجھ کمزور بندے کا اتنا ہی کام تھا کہ اس بدکار کو زنا سے روک کر تیری بارگاہ میں جھکا دوں، اب آگے تیرا کام ہے کہ اس جھکنے والے کو مقبول کر لے یا مردود کر دے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بایزید بستامی کا ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھا ہوا ہے، اور یہ وہ بزرگ ہے جو مستجب الدعوات ہے، جن کی دعا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے رد نہیں فرمائی۔ اس کے بعد حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ اے مولا، اگر تو نے اسے مردود کر دیا اور یہ گناہ پر گناہی کرتی رہی تو کل لوگ مجھے کہیں گے کہ اے بایزید، کل تم رات میں اس خاتون کے یہاں، اس گنہگار عورت کے یہاں تم تھے اور یہ گنہگار کے گنہگار ہی تھی، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت بایزید اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اے مولا، یہ نہ دیکھ کہ تیری بارگاہ میں کون آیا ہے، یہ دیکھ کہ تیری بارگاہ میں کون لے کر آیا ہے۔ تیری بارگاہ میں بایزید بستامی نے ایک گنہگار بندی کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں اے اللہ اس کے قلب کو گناہوں سے پھیر دے اور اس کو تو نیک اور صالح بنا دے۔ میرے دوستو، جیسے ہی بایزید بستامی نے یہ دعا کی تو وہ عورت عارف باللہ ہو گئی، وقت کی ولیہ ہو گئی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ایک ولی نے، حضرت بایزید بستامی نے ایک ولیہ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا اور دعا کی تو اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر کر وہ صاحب ولایت ہو گئی۔ تو اگر ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے اور عہد کیا کہ اے اللہ، میں گواہ بناتا ہوں میرے پیر کو کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آپ کے پیر، آپ کے ہاتھ میں آپ کے پیر کا دامن ہوگا اور آپ کے پیر کا ہاتھ خدا کی بارگاہ میں ہوگا کہ اے اللہ، یہ گنہگار بندہ تیرے مقبول، تیرے بندے کے پاس آیا ہوا ہے، اے اللہ اس بندے کو نہ دیکھ، مجھ گنہگار کو دیکھ۔ تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر و مرشد کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے میرے دوستو کہ جب ایک عام آدمی، ایک عام عورت اگر ایک ولی کی بات کو مان کر صاحب ولایت کو پہنچ سکتی ہے تو ایک مرید اپنے پیر کی بات کو مان کر کیوں نہیں صاحب ولایت تک پہنچ سکتا ہے اور کیوں نہیں اس کے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرید کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پیر و مرشد اپنے تمام مریدوں کے گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ اور میرے دوستو، جو کامل پیر ہوتے ہیں، جو کامل مرشد ہوتے ہیں، ان کو اپنے مریدوں کی فکر ہوتی ہے، ان کو اپنے چاہنے والوں کی فکر ہوتی ہے، اور وہ رات کو خدا کی بارگاہ میں یہی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے مریدوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کو نیک توفیق اور نیک سمجھ بوجھ عطا فرما اور انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہی ہر پیر کی، ہر کامل پیر کی یہی دعا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر ایک واقعہ اور آپ کے میں گوشے گزار کر دوں۔ ایک مرتبہ
حضرت بایزید بستامی اپنے شہر سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ سرکاری ملازم کتوں کو پکڑ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کتوں کو پکڑ رہے ہیں اور پکڑ کے گاڑی میں ڈال کر جنگل کے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. لیکن ایک کتے کو دیکھا جس کے گلے میں پٹا لگا ہوا تھا, اسے چھوڑ دیا. تو حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ تم نے شہر کے تمام کتوں کو پکڑ لیا, اس کتے کو کیوں نہیں پکڑا؟ تو وہ ملازموں نے کہا کہ حضرت یہ جتنے کتے ہیں یہ سب جنگلی کتے ہیں, ان کا کوئی مالک نہیں ہے, ان کا کوئی پالنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اور جو کتے کو ہم نے چھوڑ دیا اس کے گلے میں پٹا تھا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے, اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے. اگر ہم اس کو پکڑیں گے تو وہ مالک ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کو چھڑا لے گا, اور یہ ہو سکتا ہے کہ پٹے کی بنیاد پر وہ ہماری بات کو پکڑ لیں, ہمیں گرفت کر لیں. ہم نے اسی لیے چھوڑ دیا, اس لیے یہ بات کا حضرت بایزید کے سننا تھا. اور آپ مچل گئے اور تڑپ گئے اور لوگوں سے کہا, اے لوگوں دیکھو, جتنے بیکار کتے تھے جن کا کوئی مالک نہیں تھا انہیں تو پکڑ کر لے گئے, اور جن کا مالک تھا وہ بچ گیا, وہ چھٹ گیا. تو یاد رکھو, اپنے گلے میں اپنے پیر و مرشد کی غلامی کا پٹا ڈال دو, تاکہ شیطان جب لوگوں کو بہکانے آئے تو لوگوں کو بہکا دے. اور جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہوگا, جس کے گلے میں غوث و جیلانی کی غلامی کا پٹا ہوگا, جس کے گلے میں صالحین کی غلامی کا پٹا ہوگا, جس کے گلے میں قادریت کا پٹا ہوگا, جس کے گلے میں چشتیت کا پٹا ہوگا, جس کے گلے میں صابریت کا, اشرفیت کا, برکاتیت کا, مداریت کا پٹا ہوگا, وہ سب کے سب بخش دیے جائیں گے, وہ سب کے سب چھوڑ دیے جائیں گے. تو اے لوگوں, اپنے آپ کو, اپنے ہاتھ کو کامل پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے دو, تاکہ وہ پٹا تمہیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.